العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی الہاشمی وآلہ وسلم تسلیما. ولا بماء راکد وقع فیہ نجس الا اذا كان 10 أذرع في 10 أذرع ولا ينحسر أرضه بالغرف فحكمه حكم الماء الجاري فإن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع النجاسة بل من الجانب الآخر، وإن كانت غير مرئية يتوضأ من جميع الجوانب وكذا من موضع غسالته. عزیز طلبہ اعظام، تفصیلات ہم اس سبق کی پڑھ چکے ہیں. حنفیہ کے نزدیک جو پانی جاری ہے اور جاری پانی کے حکم میں آتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، چاہے کوئی وصف بدلے یا نہ بدلے، اور مقدار میں ایک قلہ ہو یعنی ایک مشکیزہ ہو یا 2 مٹکا 2 مشکیزہ ہو یا اس سے زیادہ ہو. لیکن اس کے علاوہ جو پانی ہے جو جاری نہیں ہے، راکد ہے، وہاں پھر وصف بدلے یا نہ بدلے، مقدار میں کم ہو یا زیادہ ہو، وہ نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے. جاری پانی کے حکم میں آنے والا پانی کون سا ہے؟ کہ جس کے ایک طرف نجاست گرے تو دوسری طرف اس کا اثر ظاہر نہ ہوتا ہو. اب اثر ظاہر نہ ہونے کی کئی شکلیں یا اس کی کئی حد بندیاں کی گئی ہیں. بعضوں نے پیمائش سے اس کی حد بندی کی، جیسا کہ یہاں بتایا 10 ہاتھ ہو 10 ہاتھ میں، یعنی 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا. اس کی تفصیل گزر گئی. یہ بھی جاری پانی کے حکم میں ہیں. حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے غسل کے ذریعے حرکت دینے کا اعتبار ہے، یعنی غسل ایک کنارے کرے اس کی جو حرکت ہوتی ہے اگر وہ دوسری طرف پہنچ رہی ہے تو یہ جاری پانی کے حکم میں نہیں ہے، اور اگر غسل والی حرکت دوسرے کنارے نہ پہنچے تو یہ جاری پانی کے حکموں میں ہوگا. یہی قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. اور ایک روایت ہاتھ کی حرکت دینے کا اعتبار ہے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وضو کے ذریعے حرکت دینے کا اعتبار ہے، کیونکہ اس طرح کے حوضوں پر غسل کرنے سے زیادہ وضو کی ضرورت پیش آتی ہے. یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے بنسبت وضو کے، تو وضو کی حرکت کا اعتبار امام محمد کے نزدیک ہوگا اور غسل کی حرکت کا اعتبار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہوگا. اگر وضو کی حرکت ایک کنارے وضو کرنے سے دوسرے کنارے پہنچ جائے تو وہ چھوٹا تالاب ہے، وہ چھوٹا ہے، اور اگر نہ پہنچے تو وہ بڑا تالاب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حوض میں وضو کرنے کی ضرورت زیادہ ہے. بہرحال یہ پانی بھی جاری پانی کے حکموں میں ہوگا، جو 10 ہاتھ چوڑائی میں ہو اور 10 ہاتھ لمبائی میں جو حوض ہو. اور اس کی گہرائی کے تعلق سے صرف اتنی بات فرمائی آسان کہ زمین چلو لینے سے نظر نہ آتی ہو. بعض حضرات نے گہرائی کو 5 انگلی کی مقدار بھی اس کی حد بندی کی ہے، لیکن یہ زیادہ صحیح ہے. فحکمہ حکم الماء الجاری، لہذا ایسا تالاب اور ایسا حوض اس کا حکم بھی
جاری پانی کے حکموں کی طرح ہوگا۔ اب اس کے مزید احکامات اور تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایسے پانی میں نجاست گر جائے تو اب گرنے والی نجاست وہ دو طریقے کی ہوگی۔ فَحُكْمُهُ حکم مائل جاری کہہ کر سب سے پہلے تو یہ بتا دیا کہ اس طرح کے حوض سے وضو کرنا جائز ہے جو دہ دردہ ہے، بڑا ہے، اس میں نجاست اگر گر جائے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، جاری پانی کا حکم ہے اس کا۔ اب نجاست گرنے والی وہ دو طریقے کی ہوگی، ایک نجاست مرئیہ نظر آنے والی جیسے کہ مردار ہے، کوئی جانور، خون ہے اور جسمدار چیزیں وغیرہ، یا نجاست جو گرے گی وہ نہ نظر آنے والی ہوگی، نجاست غیر مرئیہ ہوگی جیسے کہ شراب ہے، پیشاب ہے اور اس طرح کی سیال چیزیں جو پانی میں نظر نہ آئے گرنے کے بعد۔ اگر نجاست مرئیہ ہے تو حکم بیان فرمایا لا يتوضأ من موضع النجاست، موضع نجاست جہاں نجاست گری ہے وہاں اس کنارے وضو نہ کرے بلکہ من الجانب الاخر، حوض کے اور تالاب کے دوسرے کنارے پر وضو کر لے، گویا موضع نجاست ناپاک ہے۔ اور اگر نجاست غیر مرئیہ ہے، شراب اور پیشاب جیسی چیز، تو ہر سمت وضو جائز ہے۔ وَقَضَى مِن مَوْضِعِ غُسَالَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَرْئِيَّةٍ يَتَوَضَّأُ مِن جَمِيعِ الْجَوَانِبِ وَقَضَى مِن مَوْضِعِ غُسَالَتِهِ، موضع غسالہ پر بھی وضو کر سکتا ہے، یعنی وہ کنارہ جہاں پر اس کے استعمال شدہ پانی گر رہا ہے وہاں بھی وضو کر سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اب یہ جو بات ہے بیان فرمائی کہ ہر سمت وضو جائز ہے، یہ مشائخ بخارا کا قول ہے، نجاست غیر مرئی ہو تو ہر سمت وضو کر سکتا ہے، اور مشائخ عراق یہ کہتے ہیں کہ مرئی ہو یا غیر مرئی ہو نجاست اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ سب کا حکم یہی ہے کہ جائے نجاست سے وضو نہ کرے، یعنی جہاں نجاست گری ہے وہاں وضو نہ کرے بلکہ دوسری طرف وضو کرے۔ اس سے معلوم ہوا شارح وقایہ رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ بخارا کے قول کو اور مسلک کو اختیار کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے مرئی اور غیر مرئی کا حکم الگ الگ بیان فرمایا ہے، جیسا کہ مشائخ بخارا کہتے ہیں کہ نجاست اگر غیر مرئیہ ہے تو ہر سمت سے وضو کر سکتا ہے، اور اگر نجاست مرئیہ ہے تو اس صورت میں موضع نجاست اور موقع نجاست کو چھوڑ کر دوسری جانب میں وضو کرے گا۔ آگے عبارت دیکھیے، قال محی السنة التقدیر بعشر فی عشر لا یرجع الى اصل شرعی یعتمد علیہ۔ اقول اصل المسألة ان الغدیر العظیم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الآخر اذا وقعت النجاسة في احد جوانبه جاز الوضوء من الجانب الآخر ثم قدر هذا بعشر في عشر۔ اس عبارت سے امام محی السنہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے احناف پر ایک اعتراض کیا ہے، اس کا جواب دینا چاہتے ہیں مصنف اور شارح۔ یہ محی السنہ کون ہے؟ ان کا اصل نام ابو محمد الحسین ابن مسعود بغوی ہے۔ حاشیہ نمبر آپ 4 میں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ محمد الحسین ابن مسعود البغوی زبردست محدث اور فقیہ مفسر گزرے ہیں، شرح السنہ، مصابیح السنہ، معالم التنزیل وغیرہ قابل اعتماد کتابیں انہی کی ہے، تصنیف ہے۔ علامہ بغوی
رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ احناف نے جو بڑے حوض اور حوض کبیر کی جو حد بندی عشرۃ فی عشرین سے کی ہے، دہ دردہ سے کی ہے، اس کی کوئی اصل شرعی ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونا چاہیے جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ یوں ہی یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے کہ جو حوض اور جو تالاب 10 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا ہو اسے حوض کبیر کہا جائے گا؟ اس کی اصل شرعی کہاں ہے احناف کے پاس؟ شارح وقایہ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ احناف نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من حفر بیرا فلہ حولھا 40 ذراعا، جیسے کہ حدیث کتاب میں آگے آ رہی ہے کہ نجاست سرایت نہ کرنے کی جو حد بتائی ہے، یعنی حوض کا دہ دردہ ہونا، کہ حوض اگر دہ دردہ ہو، بڑا ہو، تو ایک طرف کی نجاست دوسری طرف سرایت نہیں کرے گی، اور اگر دہ دردہ سے کم ہو تو ایک جانب کی نجاست دوسری جانب سرایت کر جائے گی۔ اس کی اصل شرعی اور دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جیسا کہ کتاب میں آگے یہ حدیث پاک آ رہی ہے، جیسے کہ آپ کو میں یہ عبارت اور یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ قدر به بناء وإنما قدر به بناء على قوله علیہ السلام من حفر بئرا فله حولها 40 ذراعا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کنواں کھودے اور دوسرا آدمی اس کنویں کے حریم میں ایک اور کنواں کھودنا چاہے تو اس سے اس کو منع کر دیا جائے گا کہ یعنی من حفر بیرا فلہ حریم فلہ حولھا 40 ذراعا، کہ جو آدمی کنواں کھودے اپنی زمین میں تو اس کنواں کھودنے والے کو اس کا ارد گرد اس کا ایریا 40 گز 40 ہاتھ ملے گا، یعنی ہر جانب اس کا حریم اور اس کا ایریا 10 ہاتھ ہوگا۔ اس 10 ہاتھ کے اندر 4 جانب میں کوئی دوسرا شخص کنواں نہیں کھود سکتا ہے، اگر کھودنا چاہے تو اس کو منع کیا جائے گا۔ اور حریم کی مقدار 10 ہاتھ کی بتائی، کیونکہ دوسرے کنویں کے قریب ہونے کی وجہ سے پہلے کنویں کا پانی دوسرے کنویں میں جذب ہو جائے گا۔ اب پہلے کنویں کے مالک کو یہ حق حاصل ہوگا کہ دوسرے کو اس سے روکے، یعنی اس کے حریم میں 10 ہاتھ کے اندر کنواں کھودنے سے روکے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرا آدمی وہاں کوئی عمارت بنانا چاہے یا کھیتی بونا چاہے تو پہلا آدمی اسے منع کر سکتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا کنواں ہوتا ہے جس کو ہم گڑھا کہہ سکتے ہیں، بیر بالوعہ، جس کا تذکرہ آگے کتاب میں آگے آ رہا ہے۔ یہ وہ کنواں ہے جس کا منہ تنگ ہو، جو بارش وغیرہ کا پانی جمع ہونے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور کوڑا کرکٹ اور گندگی وغیرہ بھی اس میں ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی اس طرح کا گڑھا کھودنا چاہے تو اس کو بھی 10 ہاتھ کے اندر اس طرح کا گڑھا کھودنے سے منع کیا جائے گا۔ البتہ پہلے کنویں کے حریم اور ایریے سے 10 ہاتھ کے باہر اگر ہو تو پھر کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث حریم سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلے کنویں سے 10 گز کے فاصلے کے اندر پانی کا کنواں یا گندگی ڈالنے والا کنواں کھودنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسا کرنے سے پانی پہلے کنویں کا اور گندگی پہلے گڑھے اور کنویں کی سرایت کر کے پہلے کنویں تک پہنچے گی، دوسرے کنویں کا پانی اور گندگی سرایت کر کے پہلے کنویں تک پہنچیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت نے نجاست کے سرایت کرنے اور نہ کرنے میں 10 ہاتھ کا اعتبار کیا ہے۔ اسی لیے حضرات فقہا نے بھی حوض کے مسئلے میں دہ دردہ مسلک کا اختیار کیا، اور فرمایا کہ اگر اتنی مقدار ہو، دہ دردہ والی مقدار تالاب اور حوض ہو، تو نجاست ایک طرف سے دوسری طرف تک نہیں پہنچیں گی،
اور اگر اس سے کم ہو تو ایک جانب کی نجاست دوسری طرف پہنچ جائے گی۔ یہ اصل کلی ہے جس پر احناف نے اپنے مسلک کی بنیاد رکھی ہے کہ دہ دردہ، اس اصل کلی سے ہم نے حوض کبیر کی کو واضح کیا ہے۔ قال محی السنت التقدیر بعشر فی عشر لا یرجع الی اصل شرعی یعتمد علیہ۔ علامہ بغوی محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 ہاتھ ہو، 10 ہاتھ میں اس کی کوئی اصل شرعی نہیں ہے، یہ کوئی اصل شرعی کی طرف راجع نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ اقول شاعر کہتے ہیں، میں کہوں گا اصل المسئلتی، مسئلے کی اصل یہ ہے کہ ان الغدیر العظیم، کہ بڑا حوض، الذی لا یتحرک احد طرفی، کہ جس کی ایک جانب حرکت نہیں کرتی ہے، بتحریک الطرف الاخری، دوسری جانب کو حرکت دینے سے، اذا وقعت النجاست فی احد جوانبہ، جب نجاست اس کے کسی ایک جانب میں واقع ہو اور پڑ جائے تو جاز الوضوء من الجانب الاخری، دوسرے جانب سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ ثم قدر هذا بعشر فی عشر، پھر اس کا اندازہ 10 ہاتھ سے لگایا گیا ہے، یعنی دہ دردہ سے اس کا اندازہ لگایا گیا کہ جو اتنا بڑا حوض ہوگا اس کی یہ کیفیت اور پوزیشن ہوگی کہ ایک جانب حرکت دینے سے دوسری جانب حرکت نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، جب حرکت کا اثر نہیں پہنچے گا تو نجاست کا اثر دوسری جانب کیسے پہنچے گا؟ جب حرکت کا اثر تیز ہوتا ہے اور نجاست کا اثر دھیما ہوتا ہے، اس لیے دوسری جانب پاک رہے گی اور دوسری جانب سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا۔ اب وہ حدیث اور اصل کو سمجھیے، وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِهِ، اور یہ 10 ہاتھ سے جو اندازہ لگایا گیا ہے، بناءً، اس کی بنیاد علی قول علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے فرمان پر بنیاد رکھتے ہوئے، من حفر بیرا فلہ حول 40 ذراعًا، کہ جو شخص کنواں کھودے گا تو اس کنواں کھودنے والے کو اس کا حریم، اس کا ایریا کنویں کا 40 گز اور 40 ہاتھ ملے گا۔ فیکون لا حریمھا من کل جانب 10، لہذا اس کے لیے، کنواں کھودنے والے کے لیے کنویں کا حریم ہر جانب سے 10 ہاتھ ہوگا۔ ففہم من ھذا، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، مفہوم ہوا، انہ اذا اراد آخر، کہ جب دوسرا شخص چاہے، ان یحفر فی حریمھا بیرن، کہ اپنے حریم کے اندر وہ اس کے حریم میں کنواں کھودنا چاہے، یمنع منہ، اس سے اس کو روکا جائے گا۔ کیوں؟ لأنہ ینجذب الماء الیہا، اس لیے کہ پانی اس کی طرف جذب کرے گا، یعنی اس کے کنویں کی طرف پانی پہلے کنویں کا آئے گا۔ وینقص الماء فی البیر الاولی، پہلے کنویں میں پانی کم ہو جائے گا۔ وان اراد ان یحفر بیر بالوۃ، اور اگر کوئی بیر بالوا کھودنا چاہے، یعنی کوڑا کرکٹ والا جس کا منہ تنگ ہوتا ہے، بیر بالوا یہ وہ کنواں ہے جس کا منہ تنگ ہوتا ہے اور بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے، کوڑا کرکٹ ڈالنے کے لیے جسے استعمال کیا جاتا ہے، یمنع ایضاً، تو اس طرح کے گڑھا کھودنے سے بھی دوسرے شخص کو روکا جائے گا، لسرایۃ النجاست الی البیر الاولی، اس لیے کہ پہلے کنویں کی طرف اس دوسرے کنویں کی نجاست سرایت کرے گی، وتنجیس مائہا، اور اس کا پانی ناپاک ہوگا، ولا یمنع فی ما وراء الحریم، حریم کے ماورا اور باہر کھودنے سے منع نہیں کیا جائے گا، وہ 10 فی 10، اور حریم جو ہے وہ 10 ہے 10 ہاتھ میں، یعنی 10 بائی 10۔ فعلم ان الشرع اعتبر العشر فی العشر، معلوم ہوا کہ شریعت نے 10 کا 10 میں اعتبار کیا ہے، فی عدم سرایۃ النجاست، نجاست کے سرایت نہ کرنے میں، حتی لو کانت النجاست تسری یحکم بالمنع، یہاں تک کہ اگر نجاست دوسری جانب سرایت کر رہی ہے، یحکم بالمنع، تو مناہی کا حکم دیا جائے گا۔ ثم المتاخرون وسعوا الامر علی الناس وجوزوا الوضوء فی جمیع جوانبہ، پھر حضرات متاخرین نے معاملے کو آسان بنا دیا لوگوں پر، اور جوز الوضوء فی جمیع جوانبہ، اس طرح دہ دردہ تالاب اور حوض کے ہر جانب سے وضو کو جائز قرار دیا، کیونکہ یہ جاری پانی کے حکم میں ہے۔ ہر جانب کا مطلب
جس جانب نجاست گری ہے وہاں سے بھی وضو کر سکتے ہیں اور دیگر جوانب سے بھی وضو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ جاری پانی کے حکم میں ہے۔ جب جاری پانی کے حکم میں ہے تو اب دوسری طرف اس کا نجاست کا اثر نہیں پہنچے گا، اس لیے ہر جانب سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.